السلام علیکم۔ آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس قرآن کی صحیح فہم دینے والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پر دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بذریعہ یوٹیوب نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جایا کرے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب پیغام کو آگے سنیں۔ السلام علیکم۔ یہ ایک آخر کی صورت ہے، سورہ نمبر 93 سورہ ضحیٰ۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ، پہلے اس کے تحت بات کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو میری فہم کے مطابق ترجمہ بنتا ہے وہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ بس گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ذرا غور و فکر کیا کریں اور بعد میں جو سوال جواب ہوتے ہیں تو وہ آیت کی روشنی میں ہی کیا کریں کہ یہ یہاں اس طرح سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ بیزار ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت آپ کے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جو یہ یتیم ہو اس پر قہر نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کریں۔ تو یہ اس روایتی ترجمے سے پہلی بات جو آتی ہے کہ ایک تو اللہ کو قسم کھلوا رہے ہیں۔ اللہ کو کہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں قسم کھایا ہے۔ قسم تو وہ جھوٹا شخص اپنا یقین دلانے کے لیے کرواتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سچے آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ کیوں قسم کھائے گا۔ اس کے بعد پھر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب کی روشنی اور جب رات چھا جائے، پھر کہہ رہے ہیں کہ رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ بیزار ہوا۔ تو یہ ایک لیبل لگا دے رہے ہیں کہ یہ صرف اللہ محمد سے ہی مخاطب ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ہدایت کیسے رہ گئی؟ اگر یہ آیتیں صرف اور صرف محمد کے لیے ہی ہے تو اس کا قیامت تک قرآن میں رہنے کا قطعاً فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے ہمیں کیا ہدایت مل رہی؟ قرآن جو ہے تا قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، تو ہر انسان کو قیامت تک ہر آیت سے ہدایت ملنی چاہیے۔ اگر ہدایت نہیں مل رہی تو اس آیت کا ہدایت سے تعلق نہیں بنتا، اس کا قرآن میں رہنے کا جواز نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ صرف محمد سے مخاطب ہے کہ تمہیں چھوڑا بھی نہیں اور نہ بیزار ہوا۔ پھر کہہ رہے کہ آخرت آپ کے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یعنی اللہ جو ہے وہ محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے، محمد اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو رب اس طرح سے دے گا کہ محمد راضی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانہ دیا۔ تو کیا محمد یتیم تھے کہ انہیں ٹھکانہ دیا، یا آج ہر پڑھنے والا بھی یتیم ہوگا تو اس کو اللہ ٹھکانہ دے گا، یتیم نہیں ہو تو اسے ٹھکانہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ ضالن کا بے خبر کر دیا، سیدھا سیدھا کہہ رہے گمراہ پایا پر ہدایت دیا، تو نہیں، یہ تو ایک طرح کی توہین ہو جائے گی، گمراہ کہہ دیں۔ حالانکہ بات یہی ہے کہ ضال کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھٹکا ہوا، گمراہ تو ضرور، گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ راستے سے گم ہو گیا، بھٹک گیا، راستہ پہچان نہیں پڑے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گمراہ جو اردو والا ہے کہ بڑا گنہگار اور بد کردار ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ تو تمہیں بے خبر پایا تو ہدایت دیا۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ تمہیں مفلس پایا تو غنی کر دیا۔ تو اللہ آج قرآن کے ماننے والے کسی مفلس کو غنی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پھر کہہ رہے کہ بس جو یتیم ہو اس پر قہر نہ کریں۔ تو پہلے تو خود یتیم بنوا دیا، اس کے بعد کہہ رہے یتیم پر قہر نہ کرو۔ تو کیا محمد یتیم پر کوئی قہر کیا کرتے تھے کہ اللہ منع کر رہا ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے کہ سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو۔ تو کیا پہلے سوال کرنے والوں کو جھڑک رہے تھے کہ اب نہ جھڑکو؟ اس کے بعد ہے کہ اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کریں۔ تو رب کی نعمت کو کون نہیں بیان کرتا ہے؟ محمد یعنی اللہ کے رسول جو بھی ہوتا ہے اس کا تو کام ہی رب کی نعمت کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو اب دیکھتے ہیں۔
یہ میں نے مختصراً تھوڑا سا وہ سوال جو لوگوں کے اس کے اندر آتے ہیں وہ بتایا ہے. بہت زیادہ گہرائی والے سوالات تو میں نے نہیں کیے کہ جس سے الحاد کی بو آتی ہے، اور بہت سارے کچھ بے تکے سوالات بھی ہیں، ان سب کو میں نے ایک طرف کر دیا، رد کر دیا، اور جو کسی حد تک قابل قبول سوال تھے ان کو میں نے ڈال دیا ہے آیت کے حوالے سے. اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں میں نے پہلے ہی کہا کہ نام تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اسم الگ ہے، اور بسم خود ایک عرفی مادہ ہے. تو بسم کہتے ہیں طمانیت حاصل کرنے کو، اطمینان حاصل کرنے کو، جس سے مطمئن ہو جائے آدمی، جس کے وہ مکمل طور پر بے فکر ہو جائے، پریشانی سے نکل جائے. تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے طمانیت ہے. والضحیٰ، اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، جبکہ دھوپ ووپ کی بات ہی نہیں. ضحیٰ کہتے ہیں وضاحت کرنے کو، جو انتہائی وضاحت ہو اس کو کہا جاتا ہے. اور جو ہے یہ سب سے پہلے جب آتا ہے شروع میں تو یہ واو تفسیری ہوتا ہے. اگر درمیان میں ہو تو اور کے معنوں میں بھی آتا ہے. اس کے علاوہ واو کے اور کوئی معنی نہیں ہے. یا تو وہ واو کے معنی اور لیا جائے، یا پھر وہ واو تفسیری ہوگا تو وہ یعنی اس کے معنی لی جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے کیونکہ سب سے پہلے واو آ گیا ہے، پہلے کوئی بات ہو نہیں رہی کہ اس کے لیے واو لایا جائے، تو یہ واو تفسیری ہے، یعنی واضح ہو گیا، وضاحت ہو گئی، سورج کی طرح روشن ہو گئی. بات یہ سورج کی روشنی کی بات نہیں ہو رہی، دھوپ چڑھنے کی نہیں، بلکہ جس طرح سورج کے جب روشنی دیتی ہے یعنی دھوپ نکل آتی ہے تو دن جتنا واضح ہو جاتا ہے، اسی طرح ضحیٰ اس وضاحت کو کہا جاتا ہے، یعنی وضاحت ہو گئی. واللیل اذا سجا، اور تاریکی جب سکون و راحت دے رہی ہو، جب سکون و راحت والی ہو. تاریکی میں انسان بڑے سکون و راحت میں ہوتا ہے، بس ہم تو ہیں ہی جی ڈوبے ہوئے، تو کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے. جیسے آج ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے تاریکی میں، نکلنا کوئی نہیں چاہ رہا ہے، دعوے دار سب ہیں کہ یہ نکلیں گے، لیکن سب راحت و سکون میں اپنے کردار سے اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں. صرف دعوے دار ہیں کہ جی ہم مدینہ کی ریاست بنا لیں گے، لیکن اس کے لیے جو کردار چاہیے، اس کے لیے جو عمل چاہیے، نہ قوم کر رہی نہ حکمراں کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا. تو یہ ہے. اور تاریکی جب وہ سکون و راحت والی ہو. ما ودعک ربک وما قلی، تو ما ودعک نہیں چھوڑا ہے تمہیں، یا نہیں پکارا ہے. اصل میں ودا کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، اور اگر اس کو واو الگ کر دیں، دعا لیں تو پکار ہو جائے گی. لیکن یہ میرے خیال میں تو ودد سے ہے، جو محبت سے ہے. تو نہیں یعنی چھوڑا تمہیں رب کا، تمہارے رب نے، وما قلا، اور نہ کہا گیا. قلا قل سے یہ جیسے یہ اس کے لیے یہ بیزاری کے لیے نہیں ہے، بیزاری کے لیے برات من اللہ، جیسے سورہ توبہ کی شروع میں برات کہتے ہیں بیزاری کو. تو یہاں پر جو ہے وہ تمہیں چھوڑا بھی نہیں تمہارے رب نے، اور جو کہا گیا ہے یعنی کچھ ایسی بات بھی نہیں کہی گئی ہے کہ چھوڑ دیا گیا ہو. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ضرور آخرت جو ہے یعنی بعد والا، آخرت کا مطلب ہی ہوتا ہے نیکسٹ، اگلا، اور ضرور جو اگلا ہے وہ خیر لک بھلائی ہے تمہارے لیے، من الاولی تمہارے پہلے سے. یعنی آپ کا ہر پہلا دن جو گزرا ہے، اگلا نیکسٹ آنے والا دن اس سے بہتر ہوگا، اس سے بھلائی والا ہوگا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ، اور ضروراً قریب، یؤتی کا تمہیں عطا کرے گا، رب کا تمہارا رب، فترضیٰ پس تم راضی ہوگے. تو رب نے تو عطا کر دیا ہے کتاب کی صورت میں. جیسے جیسے ہم سمجھتے جاتے ہیں ہمیں یہ عطا ہوتا رہتا ہے رب سے، تو ہم رب کو راضی کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو رب کو جب ہم راضی کرتے ہیں تو رب بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے اور ضرور ان قریب تمہیں تمہارا رب تمہیں عطا کر رہے ہیں، تو بس تم راضی کرنے والا کام کرو گے، تم رضامند ہو جاؤ گے. یعنی اللہ راضی نہیں کر رہا تمہیں، بلکہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے. آگے آ رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، جس کا انہوں نے تو کر دیا کہ تمہیں یتیم پایا تو تنہا کر دیا. آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا ہیں، یتیم کا بنیادی مطلب ہے تنہا ہونا. تو کیا نہیں پایا تمہیں تنہا، فآوا پس تمہیں پناہ دیا. آپ تنہا قرآن کی بات لے کر چلیں تو آپ بالکل اکیلے تو ہوتے ہیں، لیکن اس تنہائی کو اللہ بتدریج جو ہے وہ پناہ دے دیتا ہے. لوگ اس کے جو عقل مند ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے ایک قافلہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن کے بعد جب آپ گھر میں بھی اچانک شروع کر دیں، آپ کسی مذہبی ٹولے سے وابستہ تھے، نہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا شیعہ یا کچھ بھی کہہ لیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رہا ہو، اور آپ صرف قرآن کی بات کرنا شروع کر دیں، خالص اللہ کی طرف آ جائیں، تو اس وقت یقیناً آپ تنہا تو ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً یہ تنہا ہے، لیکن پھر اسے پناہ ملتی ہے.
اس کے لوگ ملتے ہیں، دوست احباب ملتے ہیں، کوئی گھر والا بھی مل جاتا ہے، نہ ملے کچھ لوگوں سے دشمنی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ پناہ بھی دیتے ہیں. تو جب یقیناً یہ جو ہے اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ اگر آج ہم یہ کام کریں گے تو کیا تمہیں تنہا نہیں پایا، بس پناہ دیا. وہ وجدک ضالا فہدی، اور پایا تھا تمہیں بھٹکا ہوا گمراہ، بس ہدایت دیا. پہلے بھٹکے ہوئے تھے، قرآن کے ساتھ ملاوٹ کر رہے تھے غیر اللہ کے کلام کی، یعنی اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ سے سمجھ رہے تھے، بخاری سے یا سایہ اربا سے یا کسی بھی اپنے مذہبی کتابوں سے. جب ان سے جان چھوڑایا، اس بھٹکنے سے جان چھوڑایا تو بس ہدایت مل رہی ہے، قرآن سمجھ رہے ہیں. وہ وجدک عائلا فاغنا، اور پایا تمہیں تنگ دست، عائل جو ہے ایک سختی والا، تو بس تمہیں بے پرواہ کیا. یعنی یقینی سی بات ہے جب آپ سے قرآن کی بات لے کر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو معاشرہ آپ کے لیے سخت ماحول پیدا کر دیتا ہے، آپ کو تنگ کر دیتا ہے، سختی میں لے آتا ہے، لیکن آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں. بس بے پرواہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، لہٰذا معاشرے سے ٹکر لے لیتے، بے پرواہ ہو جاتے، اپنا عمل کر رہے ہوتے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جو بھی یہ اس طرح سے خاص تنہائی والا ہو جائے، الیتیم کر کے اللہ نے کہا کہ پس جو کوئی اس طرح خاص تنہا ہو، فلا تقہر، پس تم اس پر قہر نہ کرنا. یعنی تمہیں تو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مان کر کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر کسی اور کو بھی تم پا رہے ہو اس طرح کہ وہ تنہا ہو رہا ہے تو اس پر قہر نہیں بنو، اسے سمجھاؤ کس طرح سے کیا کچھ کرنا. اللہ کیسے کہہ رہا ہے جس طرح آپ نکلے اس سے آپ کو پناہ ملی ہے، ایسی اس یتیم کو بھی پناہ مل جائے گی، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پناہ گاہ بن جائے گا. تو اس پر آپ کو قہر نہیں کرنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو خاص سوال کرنے والا ہے بس اس پر تم جاری نہ کر دو. نہر کہتے ہیں جاری ہونے کو، تم اس پر کوئی حد نہ جاری کر دو، کوئی فتویٰ نہ جاری کر دو، کچھ بھی. سائل السائل کوئی ایک سوال کرنے والا ہے، جیسے آپ کو ایک آیت سمجھ میں آئی، اب لوگ اس پر سوالات کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ اس پر فتویٰ جاری کرنا نہ شروع کر دیں کہ تم تو بھٹکے ہوئے، تم باپ دادا سے گمراہ ہو اور شیطان کی اتباع کرو اور فلاں کرو، ملحد ہو، الحاد ہو. وہ کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا اصل کام یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو بلا خوف و خطر واضح کر دیں کہ میری سمجھ میں یہ آیا، اور اس قانون کے تحت، اس اصول کے تحت. وہ اصول اگر غلط ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے کہ بھئی میں نے غلط سمجھا، آپ اس کو بہتر کر دیں. تو اسی طرح جو ہر ایک سوال کرنے والا ہوگا بس تم اس پر جاری نہیں کر دینا، کچھ بھی آپ کو جاری نہیں کرنا، اس پر کوئی حد نہیں جاری کرنا، کوئی فتویٰ نہیں جاری کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تم اپنے رب کی نعمت کو ہو، جو تمہارے رب کی نعمت تم کو ہے، فحدث، بس وہی بات ہے. حدث کہتے ہیں بات کو، حدیث اسی سے نکلا، یعنی باتیں. تو بس اصل بات جو ہے وہ تمہارے رب کی نعمت کی ہے. رب کی نعمت کیا ہے؟ رب اب اللہ اپنی کتاب کو نعمت بھی کہتا ہے، کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا کردار بھی بہت اچھا ہو جائے گا. نہیں، یہ کتاب کردار سازی بھی کر رہی ہے، یہ کتاب معاشرہ بھی بنا رہی ہے، اور یہ کتاب ہی ہے جو آپ کو دنیا میں سپر پاور بھی بنا سکتی ہے. آپ اس کے تحت عمل اپنائیں گے، با کردار بنیں گے، تو ایسے با کردار افراد، جب کئی افراد ملیں گے تو معاشرہ بنے گا، اور جب معاشرہ اچھا بن جائے گا تو پھر آپ وہ نظام بنا دیں گے جو دنیا کے لیے قابل قبول ہوگا، اور آپ واقعی جس کو اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے. تو آپ قرآن والے مومن بنیں گے تو غالب ہوں گے، اگر قرآن والے مومن نہیں ہوں گے تو دنیا میں جس طرح آج مسلمان ذلیل و خوار ہے اس کے ذلیل و خوار رہیں گے. تو میرے خیال میں اس کی لفظی ترجمے کی تو وضاحت ہوگی، میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہ جائے. انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت ہے، یعنی یہ وضاحت ہے، اور تاریکی جب وہ سکون و راحت والی ہو. تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی کہا گیا ہے، اور ضرور تمہارا اگلا تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور ضرور ان قریب تمہارا رب تمہیں دے گا، پس تم راضی کرنے والے ہو جاؤ. کیا تمہیں تنہا نہیں پایا تھا، پس تمہیں پناہ دیا، اور کیا تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، پس ہدایت دیا، اور تمہیں سختی میں پایا، تنگ دست پایا، پس بے پرواہ کیا. پس جو خاص تنہائی والا ہو جائے پس تم قہر نہیں کرو، اور جو خاص سوال والا ہو پس تم حدیں جاری نہ کرو، اور جو تمہارے رب کی نعمت کو ہے بس وہی بات ہے. السلام علیکم.